املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأنك فتح بیت المقدس صحابی رسول خلیفہ دوگی امیر المومنین فتح قیصر اور کسرا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل فتح کرنے کے بعد مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، جن کے صرف نام سے روم اور فارس کی سلطنت خوف کھاتی ہے، جن کے خلافت میں پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جن کے حکومت میں ایران، عراق، ارمینیا، سیریا، یمن، عرب، فلسطین، مصر آتا ہو اور وہ راتوں کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، آپ نے کندھے پر راشن کا بورا رکھ کر گھوم رہے ہیں کہ اگر میری سلطنت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگی۔ آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت عمر کی ہی بارے میں جانیں گے اور ان کی تاریخ پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو۔ دوستو، حضرت عمر حضرت حمزہ کی طرح جانے مانے جنگجو تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے غلط مقصد کے لیے، لیکن جب آپ رسول اللہ کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کے بہن بانوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا راستہ بدل دیا اور آپ نے اپنے بہن بانوئی کے گھر پہنچے، جہاں پر آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی اور آپ گھر کے اندر گھسے اور بہن بانوئی سے لڑنے لگے، لیکن بعد میں آپ نے قرآن کی لفظوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی قدرت دیکھے، جو عمر ابھی تلوار لے کے نکلے تھے وہ صحابی رسول بن گئے ہیں۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ایک منافق اور کافر کے گھر پر گئے، گیٹ کھٹکھٹایا، جیسے سننا ہوتا تھا عمر آیا ہے ویسے سب کی روح نکل جاتی تھی، سناٹا سا پھیل جاتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، آؤ اور تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہاں تک کہ آپ نے اعلان بھی کروایا کہ اگر کسی کو اپنے بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، عمر کے مقابلے میں آئے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا بادشاہ کیا، کوئی ایسا شہنشاہ کیا، کوئی ایسا حکمران گزرا جو 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے؟ آپ کی خلافت کا یہ علم تھا۔ راتوں کی گلیاں میں گشت لگاتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں، کہ اگر میری خلافت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا۔ ایک بار آپ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس گھر سے روتے ہوئے بچوں کو آواز سنی۔ جب آپ نے ان کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، تو عوام کے گودام میں گئے، وہاں پر حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنے پیٹھ پر رکھا اور پھر ان بچوں کے گھر پر آئے اور آپ نے ہاتھوں سے بنا کر کھلایا۔ کافروں نے کہا ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ میرے نبی نے کہا میرے بعد اور کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے کے ذریعے سے بنی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مصر کے۔ ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑ دوڑایا، باقی لوگوں نے بھی دوڑایا، تو اس دوڑ میں ایک عام آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا ان کے بیٹے سے، تو عمر بن العاص کے بیٹے کو غصہ آ گیا، اتنے میں اس عام آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس عام آدمی کے باپ نے حضرت عمر سے فریاد لگائی۔ حضرت عمر نے پوری مکہ مدینہ کو اکٹھا کیا، اس بچے کو بلایا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بلایا اور اس عام آدمی کے بچے کو اپنی لاٹھی اور کوڑا دیا اور کہا کہ اس کو جب تک مار تب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے۔ انصاف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو یمن سے مانی غنیمت میں کپڑے ملے تھے، اور جب حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جو مانی غنیمت میں کپڑے ملے تھے اس سے کسی بھی مسلمان کا کرتا نہیں بنا ہے، اور آپ تو ویسے بھی اتنے لمبے ہیں تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ میرا بھی کرتا بنے اور میرے ابا کا بھی کرتا بنے، تو اسی لیے میں نے اپنے حصے کا کرتا اپنے ابا کو دے دیا۔ یہ اس وقت کی خلافت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے کا حق ہے، اور وہاں پر ذرا سی بھی چیز پر بولنے کا حق تھا۔ یہ دور عالم تھا خلافت کا۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور کے حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن وقاص، یہ سب بڑے بڑے کمانڈر حضرت عمر کی خلافت کے دور کے تھے۔
حضرت عمر کی خلافت کے دور میں سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو پتہ چلا کہ شہر میں حملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شہر کے کچھ بڑے علماء اوپر مینار پر آئے اور کہنے لگے مسلمانوں اگر قیامت تک بھی یہاں کھڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں ایک دوربیز بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فوج کی کمانڈر تھے، ان کا ذہن گیا کہ دوربیز بادشاہ تو مدینے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ وقت ان کی خلافت کا تھا، حضرت عبیدہ نے ایک خط حضرت عمر کی طرف روانہ کر دیا۔ خط ملتے ہی حضرت عمر یروشلم کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر ایک تاریخی سفر رہا، 700 میل کا سفر ہے۔ حضرت عمر اپنے اونٹ اور خادم کے ساتھ ہیں۔ کبھی حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے اور خادم آگے چلتا، کبھی خادم اونٹ پر بیٹھتا، حضرت عمر آگے چلتے۔ جب حضرت عمر یروشلم پہنچے تو خادم اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت عمر آگے چل رہے تھے، اور حضرت عمر کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خادم کون ہے اور امیر المومنین کون ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایسی زندگی جیتا ہے تو یہ دیکھ کر یروشلم کی ایک بڑی آبادی ایمان لے آئی اور بنا خون کا ایک قطرہ بہائے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ سال 70 عیسوی سے یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی نہ ہی یروشلم میں آ سکتے تھے نہ ہی زیارت کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے فتح کیا یروشلم کو تو انہوں نے یہودیوں کے بارے میں بھی سوچا۔ یروشلم میں آنے کی اور وہاں پر زیارت کرنے کی اجازت مل گئی۔ احسان تھی میرے نبی کے غلاموں کی۔ جب میرے نبی کے غلاموں کی احسان ہے تو میرے نبی کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں جو ساسانین سلطنت تھی وہ 10 سالوں میں ختم ہو گئی۔ ہرمزان جو کہ اس سلطنت کا جنرل تھا اسے حضرت عمر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجبور قتل ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ہرمزان کہنے لگا اے امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ، مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اسے پانی دو۔ کہنے لگا اے امیر المومنین اب آپ ضمانت دیجئے، جب تک یہ پانی نہ پیو تب تک آپ میرا قتل کرنے کا حکم نہ دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی پیو، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے وہ پانی کا برتن وہی پھینک دیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ نے مجھے ضمانت دی تھی کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں تب تک آپ میرا قتل نہیں کریں گے۔ اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی۔ پھر اس نے ابو لؤلؤ کو چنا حضرت عمر کا قتل کرنے کے لیے۔ ابو لؤلؤ جو کہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، اسے ہرمزان نے اس کام کے لیے تیار کیا اور حضرت عمر مسجد میں امت فرما رہے تھے۔ اب اس نے پیچھے سے حضرت عمر کو 5 سے 6 بار خنجر سے وار کیا اور حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ پتہ ہے ابو لؤلؤ اب ایران میں کیا کہا گیا؟ حضرت ابو لؤلؤ ایرانی جو اپنی قوم پر بہت فخر محسوس کرتے تھے، اس سلطنت کو ختم کر دیا حضرت عمر کے ہاتھوں، اور اس سلطنت کے جنرل نے اپنا انتقام لیا۔ دشمنوں کو لگا تھا کہ حضرت عمر کے بعد یہ مسلمانوں کی سلطنت بکھر جائے گی۔ انہیں لگا تھا کہ یہ پوری عمارت حضرت عمر کے اوپر کھڑی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا۔ جو عمارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اتنی مضبوط جسے گرانا ناممکن تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہیں پر ختم ہوتا ہے یہ اسلام تاریخ۔ اس سے دوسری تاریخ اسلام پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔